راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جاشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ جناب والا، گزشتہ دنوں ہمارے علاقے میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکا شراب پی کر نالی میں گرا ہوا تھا۔ آس پاس لوگ جمع تھے، والدین بڑے پریشان تھے۔ والدین کو جب پتا چلا تو وہ بیچارے رو رہے تھے، ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اس کے لیے کچھ کیجئے اور اسے راہ راست پر لائیے۔ اب اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ جب یہ چھوٹا تھا تو ہم اس کے والدین کو کہا کرتے تھے کہ آپ ضرور اسے وقت دیا کیجئے، اپنے سبھی بچوں کو وقت دیا کیجئے۔ دونوں ہی ڈیوٹی کرتے ہیں، دونوں بڑا پیسہ کماتے ہیں، دونوں نے بہت کچھ بنایا ہے، لیکن بچوں کو آج تک انہوں نے وقت مناسب نہیں دیا۔ اب جب وہ بڑا ہو گیا ہے تو ہم نے کہا ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس کی عادات کو بدلیں۔ ہم ضرور کوشش کریں گے، لیکن یہ ہے بڑا مشکل۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ شہتوت کی نرم شاخ کو جیسے چاہے موڑ سکتے ہیں، جو چاہے اس کو شکل دے سکتے ہیں، لیکن جب وہ ایک درخت بن جاتا ہے، جب وہ ایک موٹی شاخ بن جاتی ہے، تب اسے موڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو جناب والا، کلام مقدس میں بھی حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ لڑکے کی اس راہ پہ تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ یعنی بچپن میں ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، جب مناسب وقت ہے اس وقت ہم نے بچوں پر توجہ دینی ہے۔ اس وقت کی دی ہوئی توجہ جو ہے وہ بچوں کے بڑھاپے تک ساتھ چلے گی۔ لہٰذا ہم اپنی ساری مصروفیات سے وقت نکال کر ضرور، جب ہمارے بچے چھوٹے ہیں تو تب ان کو ہم ٹائم دیں۔ ہمارے بچے ہمارے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، ہمارے کزنز ہو سکتے ہیں، جو بھی ہمارے آس پاس بچے ہیں، ہم ان کو مناسب وقت پر تربیت کریں اور پھر ہم دیکھیں گے ایک بڑا نتیجہ ہمیں ملے گا۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے۔ تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا، تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والے کو خاموش کر دے۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے، اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے۔ تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے، سب بھیڑ بکریاں، گائے بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں، اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ تلاوت کلام پاک ہم سن رہے تھے جناب، اور اسی کے ساتھ آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے حمدیہ گیت۔ خداوند عالم میں سب سے بڑا ہے، خداوند عالم میں سب سے بڑا ہے، مالکوں کا مالک ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، زمانے میں اس جیسا کوئی کہاں ہے، بڑا مہربان ہے وہ، بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے وہ، بڑا مہربان ہے خدایا۔
بنا آسماں سارا حکمت سے اس کی، سمندر کی گہرائی بھی اسی نے بنائی. بنا آسماں سارا حکمت سے اس کی، سمندر کی گہرائی بھی اسی نے بنائی. وہ جیسا ہے کوئی ویسا جانی کہاں ہے، وہ جیسا ہے کوئی ویسا جانی کہاں ہے، وہ جیسا ہے کوئی ویسا جانی کہاں ہے. بڑا مہربان ہے وہ، بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے وہ، بڑا مہربان ہے. دن کو روشنی دے جو سورج بنایا، چاند کے اجالے سے بھی رات کو سجایا. دن کو روشنی دے جو سورج بنایا، چاند کے اجالے سے بھی رات کو سجایا. ستاروں سے جگمگ کیا آسماں ہے، ستاروں سے جگمگ کیا آسماں. حمدیہ گیت ہم نے سن لیا اور ابھی میں شامل کروں گا حسب معمول آپ کی طرف سے بھیجے گئے آپ کے میسیجز اور خطوط. سب سے پہلا میسیج جو میرے سامنے ہے وہ ہے رائے بلاج ساکی صاحب کا، جن کا تعلق ننکانہ صاحب سے ہے. لکھتے ہیں، سلام راہ زندگی کی پوری ٹیم کو. پروگرام عادل مشتاق کی پیاری میزبانی میں سنا، اچھا لگا. پروگرام کے آغاز سے لے کر اختتام تک سپر ہٹ پروگرام. دوستوں کے خط لاجواب تھے اور اسی طرح سبھی سلسلے بہت ہی اچھے لگے. شکریہ جناب. اسد مراد صاحب، گاؤں کوشک، تحصیل بلیدہ، ضلع کیچ، لکھتے ہیں، آج کا پروگرام جوشوا کی میزبانی میں سنا. آغاز کلام مقدس سے ہوا، پھر حمدیہ گیت سنا، بہت اچھا لگا. خطوط شامل تھے اور میسیجز شامل تھے، سن کر بہت خوشی حاصل ہوئی. اور پھر قدرت کے کرشمے میں جو آنسو کے حوالے سے بات کی گئی ہے وہ بات سن کر بہت ہی اچھا لگا، معلومات میں اضافہ ہوا. شکریہ جناب. علی رضا صاحب، ان کا تعلق ہے بہاول نگر سے، لکھتے ہیں، پیاری سویٹ باجی عظما یونس صاحبہ، السلام علیکم. لکھتے ہیں کہ پروگرام سنا، بہت اچھا لگا، ہم سب خیریت سے ہیں، امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گی. اور آپ نے کہا کہ جو خاص طور پر آپ نے آغاز میں مہنگائی کے بارے میں بتایا کہ بجلی کا بل اور کھانے کی قیمت آسمانوں سے بات کر رہی ہے، یہ سن کر بہت اچھا لگا. شکریہ جناب. امجد خان، حکیم صدیق ماکھا، نیاز احمد، ڈاکٹر ظفر بھٹا، ساجد خان اور اسلم خان، لکھتے ہیں کہ جناب جوشوا بشیر صاحب، آداب عرض. پروگرام سنا، بہت ہی اچھا لگا. آغاز میں اچھی اچھی دعائیں ہوئیں اور بتایا گیا کہ دنیا میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے. پھر دبئی کا بتایا گیا، سعودیہ کا بتایا گیا، یہ سن کر بڑا اچھا لگا. شکریہ جناب. سفیان مصطفیٰ صاحب، ان کا تعلق بھی بہاول نگر سے ہے، لکھتے ہیں، سویٹ بھائی جان جوشوا بشیر صاحب، السلام علیکم. آج کا پروگرام سنا. پروگرام کے آغاز میں آپ نے بیرون ملک کا ایک واقعہ سنایا، اس سے پتا چلا کہ تربیت کیسی ہو کہ دوسرے آپ کی تعریف کریں. یہ سن کر بہت ہی اچھا لگا. پروگرام میں تلاوت کلام پاک، پھر حمدیہ گیت، رب کے حضور سنا، دل کو بڑا سکون ملا. شکریہ جناب. آپ بھی خوش رہیے، سلامت رہیے. مجھے بھی آپ کا میسج پڑھ کے بڑا اچھا لگا. یہ تھے آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط. جناب ابھی میں بتاتا چلوں کہ آپ ہمیں اسی طرح سے فیڈ بیک دیتے رہیے گا. اس کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے. اگر آپ ہمیں خط لکھنا چاہیں تو پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں ہمارے اس نمبر پہ 0305
3377 फिर से बोल रहा हूँ 03053377 हमारी फेसबुक आईडी है PCRM फैसलाबाद के नाम से। पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। तो जनाब हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से फीडबैक के। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे सिलसिला कुदरत के करिश्मे। सामईन, हमें अपने इर्द गिर्द बहुत सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसा कि तेजी से चलती और शोर मचाती हुई हवा की आवाज, बारिश के बरसने, ओलों के गिरने, समुंदर की मौजों, बहती आबशारों और परिंदों के चहचहाने की आवाज। ये सभी आवाजें कुदरती तौर पर तख्लीक शुदा हैं और हमारे कानों को बहुत दिलकश और भली महसूस होती हैं। तो आज हम कुदरत के करिश्मे में बात करेंगे इन कुदरती तौर पर तख्लीक शुदा आवाजों के बारे में और जानेंगे कि कुदरत ने हमारे लिए इन आवाजों के क्या असरात रखे हैं। सामईन, बरसती हुई बारिश की आवाज किस कदर कानों को भली महसूस होती है। अक्सर लोग बारिश के दौरान अगर सोएं तो वो बहुत गहरी नींद लेते हैं और कुछ ही वक्त की नींद के बाद ताजा दम हो जाते हैं। शायद ऐसी नींद का तजर्बा वो रोज की नींद सोकर कभी हासिल नहीं कर सकते। आवाज बुनियादी तौर पर दबाव पर मुश्तमिल ऐसी मौजें होती हैं जो किसी भी लचकदार वास्ते में से सफर करती हैं, चाहे ये वास्ता गैस, माया या ठोस हालत में ही क्यों न हो, और वो मौजें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 या 2000 हर्ट्ज तक हो, इंसानी कान उन्हें आसानी से सुन सकता है। सामईन, नेचर खुद भी बहुत सी आवाजें तख्लीक करती है। अक्सर जब मौसमी हवाएं चलती हैं तो उनका एहसास भी हमें एक अलग तरह की खुशी बख्शता है। बिलखसूस जब हम ऊंचाई की तरफ चल रहे होते हैं तो हमारे जिस्म से टकराती हवा हमें सफरी थकन में मुब्तला होने नहीं देती, और यूं ही सुबह सवेरे परिंदों की चहचहाती आवाजें हमारे दिन के आगाज को इस कदर दिल आवेज बना देती हैं कि सवेरे नींद से जागना भी खुशकुन एहसास फराहम करने लगता है। आवाज की ये फर्क फ्रीक्वेंसी के दर्जनों फवायद हैं, जिनका फर्क हम घने दरख्तों और ट्रैफिक ज़्यादा रोड पर सफर करके आसानी से महसूस कर सकते हैं कि कैसे शोर हमारी थकावट और असाबी तनाव में इजाफे का सबब बनता है, लेकिन दरख्तों के फक्त बीच में गुजरने से ही हम किस तौर पर पुरसकून हो जाते हैं। और मुख्तलिफ परिंदों की मौजूदगी से पैदा होने वाली आवाज की लहरें और पत्तों की सरसराहट हमारी थकावट में कितनी आरामदेह मालूम होती हैं। नेशनल ट्रस्ट ने अपनी तहकीक के दौरान इस हकीकत को तस्लीम किया है कि सिर्फ 1 मिनट के लिए दरख्तों के दरमियान खड़े होकर फितरी आवाजों को सुनने से लोग 30% ज्यादा पुरसकून महसूस करते हैं और यूं उनकी परेशानी की सतह में बेहतर तौर पर कमी वाक़ई होती है। जबकि अक्सर लोग साहले समुंदर पर लेटकर लहरों के शोर अपने अंदर उतार रहे होते हैं और कुछ लोग उन लहरों में नहा रहे होते हैं, जबकि बहुत से लोग लहरों के शोर को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। लहरों के इस शोर का हमारे बदन के फाल रहने में बहुत ही अहम किरदार है। आबशारों से गिरते पानी की आवाज भी एक अलग ही मौसीकियत अपने अंदर रखती है, लेकिन जैसे जैसे हम फितरत से दूर होते जा रहे हैं, असाबी तनाव का शिकार होते जा रहे हैं। सामईन, ये खुदा ताला की कुदरत ही के सबब से मुमकिन है कि तमाम मज़ाहिर कुदरत नर्म लहरों को जन्म देते हैं जो हमें हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, दिमागी तवाजुन, कोलेस्ट्रॉल पर काबू, नींद की खराबी, तनाव, बेचैनी, डिप्रेशन और हमारे हार्मोन्स पर असर अंदाज होने के अलावा हमारे मिजाज और नफ्सियाती हालतों पर भी असर पजीर होती रहती है। आवाज जिस्म की शिफायाबी और रूहानी सुकून हासिल करने का एक कुदरती तरीका है और इसके जरिए से जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह के मसाइल का इलाज किया जा सकता है, क्योंकि आवाज हमारी दिमागी लहर की हालत में दाखिल होकर मुस्तहकिम फ्रीक्वेंसी फराहम करती है जो हमारी उतार चढ़ाव वाली दिमागी लहरों को हम आहंग रहने में मदद देती है। सामईन, ये तो हमने जाना कि किस तरह से कुदरती तौर पर पैदा होने वाली ये आवाजें हमारे लिए फायदेमंद और सेहत बख्श हैं, लेकिन एक ऐसी आवाज भी है जो मौत को जिंदगी में तब्दील कर देती है। इंजील मुकद्दस में खुदावन यसु मसीह की बाबत ये लिखा है कि उन्होंने मुर्दा लाजर को आवाज दी
اور ان کی آواز کی قدرت سے وہ زندہ ہو گیا. اور یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا کے خاتمے کے وقت مردے یسوع مسیح کی آواز کو سنیں گے اور جتنے سنیں گے وہ جیئیں گے. جی جناب، آواز کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہماری زندگی میں، اور اچھی آوازیں تو پھر کمال ہوتی ہیں. یہ سب کچھ قدرت کی دین ہے. خدا کی شکر گزاری کہ اس نے یہ سب کچھ میرے اور آپ کے لیے بنایا ہے. آئیے اسی کے ساتھ سنتے ہیں ایک اچھا سا پیارا سا گیت. باغ کو جنم دینے والا باغبان، پریوار کو جنم دینے والا پتا، دونوں ہی اپنے خون پسینے سے اپنے پودوں کو سینچتے ہیں. نہ صرف اپنے پیڑ سے، اس کے سائے سے بھی پیار کرتے ہیں، کیونکہ اسے امید ہے ایک روز جب وہ زندگی سے تھک جائے گا، یہی سایہ اس کے کام آئے گا. باغوں کے ہر پھول کو اپنا سمجھے باغبان، باغوں کے ہر پھول کو اپنا سمجھے باغبان، ہر گھڑی کرے رکھوالی، پتی پتی ڈالی ڈالی سینچے باغبان. باغوں کے ہر پھول کو اپنا سمجھے باغبان، باغوں کے ہر پھول کو اپنا سمجھے باغبان، ہر گھڑی کرے رکھوالی، پتی پتی ڈالی ڈالی سینچے باغبان. باغبان رب ہے باغبان، باغبان رب ہے باغبان، باغبان رب ہے باغبان، باغبان رب ہے باغبان. آنسوؤں بھر نینوں سے ان کو دیکھے باغبان. باغبان رب ہے باغبان، باغبان رب ہے باغبان، باغبان رب ہے باغبان، باغبان رب ہے گیت ہم نے سن لیا جناب والا، اور جس طرح سے ہم پروگرام کے آغاز میں بات کر رہے تھے کہ بچوں کی ہمیں تربیت کرنی ہے، جناب ہمیں ان کی سمت کا تعین کرنا ہے جب وہ چھوٹے ہیں. اسی وقت ہمیں ان کے کانوں میں یہ ڈالتے رہنا ہے کہ بھائی کس طرح سے آپ نے زندگی گزارنی ہے، آپ نے کن کاموں سے بچنا ہے، کون سے کام برے ہیں اور کون سے کام اچھے ہیں. خدا کے بارے میں بتانا ہے، خدا کی تعلیمات کے بارے میں بتانا ہے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے بارے میں بتانا ہے. جب بچہ یہ باتیں سنتے ہوئے بڑا ہوگا تو جب وہ جوان ہوگا تو پھر وہ آٹومیٹیکلی اس کے مطابق سارے کام سر انجام دے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے کمپیوٹر میں ہمارا سی ڈرائیو ہوتا ہے جو ہمارے پورے کمپیوٹر کو در حقیقت میں لیڈ کر رہا ہوتا ہے. ایسے ہی جب ہم بچپن میں بچے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اس کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، تو گویا ہم اس کے دماغ میں سی ڈرائیو اسے فٹ کر رہے ہیں.
پھر ساری زندگی اپنے آپ وہ اس کے مطابق زندگی گزارے گا. پھر ہم پاس ہوں یا نہ ہوں، ہمیں اپنے بچوں کی فکر نہیں ہوگی کہ وہ کیا کر رہے ہوں گے، وہ کسی غلط راستے پر نہ چل دیں. جو ہم نے بچپن میں ان کو سکھا دیا ہے وہ اسی کے مطابق چلتے رہیں گے. خدا ان کے ساتھ رہے گا اور خدا بھی ہماری اس تربیت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. یہ کمال کی بات ہے. آئیے پروگرام میں آگے بڑھیں، سنیں سلسلہ حادثات سے بچاؤ. پروگرام حادثات سے بچاؤ کے ساتھ آج بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حسب معمول سیف القہار صاحب، جو سیفٹی ایکسپرٹ ہیں اور سیفٹی کے تعلق سے یعنی حفاظت کے تعلق سے ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت تدابیر کو جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ سننے والے ان کے وسیلے سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. سیف صاحب، آج بھی ہم کچن کے حوالے سے ہی بات کریں گے کہ کچن میں یعنی باورچی خانے میں کس طرح سے ہمیں حفاظتی تدابیر کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تو آپ ہمارے لسنرز کے ساتھ یہ شیئر کریں کہ یہ کون سے ممکنہ بڑے حادثات ہیں جو کچن میں ہو سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ جی. دیکھیں، عام طور پر کچن میں جو بڑے حادثات ہیں ان میں پریشر کوکر کا پھٹنا یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے. اس کے علاوہ گیس لیکیج کا اور گیس کے ساتھ جو حادثات آگ لگنے کے چانسز ہیں ان کے اوپر، اور اس کے علاوہ کرنٹ لگنا جو ہم پہلے ڈسکس بھی کر چکے ہیں، اور سلپ ٹرپ کا چانس ہونا، وہ بھی بہت سارے. یہ زیادہ تر عام طور پر یہی حادثات رونما ہوتے ہیں. جی صاحب، یہ کوکر کا پھٹنا جو ہے یہ اکثر سننے میں اور دیکھنے میں آیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوتا ہے. تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تھوڑا سا کنسپٹ سمجھ لیں. پریشر کوکر کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا برتن ہے جس میں ہم پریشر بڑھا دیتے ہیں. وہ پریشر اس لیے بڑھاتے ہیں کہ وہ جو سخت چیز ہے اس کو گلایا جا سکے. کیونکہ ہماری آگ کا ٹمپریچر ایک خاص حد سے اوپر نہیں جاتا. جو ہماری گیس والی آگ ہے نا، اس کا ٹمپریچر ایک خاص حد سے اوپر نہیں جاتا. یہ وجہ کہ ہمارے جو برتن ہیں وہ پگھلتے نہیں ہیں، کیونکہ اس کا ٹمپریچر ایک خاص حد تک ہوتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو زیادہ ٹمپریچر کی ضرورت ہے، تو زیادہ ٹمپریچر ہم دے نہیں سکتے، اس کے لیے ہم ساتھ پریشر بڑھاتے ہیں تو وہ چیز گل جاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے، جب اس کے اندر ہم چیز ڈالتے ہیں تو اس میں بعض ہماری سبزیاں، بعض ہماری چیزیں ایسی جو پھول جاتی ہیں. ایک تو ان کی وجہ سے پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور زیادہ پریشر ہمارا جو اس کے اندر ہم نے پانی ڈالا ہوتا ہے وہ بھاپ کی صورت میں وہ ایک بہت بڑا پریشر اس کے اندر بن جاتا ہے. اب یہ جو پریشر بن جاتا ہے وہ اس چیز کو گلانے کے لیے کام آتا ہے. اب دوسری چیز یہ کہ دھماکہ کیوں ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں پریشر بہت زیادہ بڑھ جانے کی صورت میں خطرہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کے اوپر 2 والو کم سے کم لگے ہوتے ہیں جو سیفٹی والوز ہوتے ہیں. ایک والو تو ہل رہا ہوتا ہے باقاعدہ، وہ پریشر کو ریلیز کر رہا ہوتا ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے. دوسرا پریشر جو ہوتا ہے وہ ان کیس آف ایمرجنسی ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ بڑھے گا تو وہ لیک ہو جائے گا. اس کے اندر ربڑ ایسی لگائی ہوتی ہے جو ایک خاص پریشر بڑھنے سے پہلے لیک ہو جاتی ہے. بعض اوقات والو تھا وہ بند ہو جاتا ہے. بند ہونے کی کوئی زیادہ مشکل وجوہات نہیں ہے. سبزی کوئی چیز پک رہی ہے، بعض اوقات وہ اس کے اندر پھنس جاتی ہے، لہٰذا زیادہ بھر کے نہیں اس کو بنانا چاہیے کہ بہت زیادہ اس کے اندر مٹیریل نہیں ڈالنا چاہیے. اسے ہاف سے تھوڑا سا اوپر رکھنا چاہیے، زیادہ نہیں. اچھا، اب جب وہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ اگر والو بند ہو گیا تو ہمارا یہ خیال ہے کہ پریشر کوکر پھٹ جاتا ہے. پہلی بات یہ کہ اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہماری آگ میں، جو ہماری سبزیاں، چیزیں، جو بھی گوشت وغیرہ ڈالا ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ لوہے کی دیواروں کو پھاڑ دے. اگر خدا نخواستہ وہ پھٹ گیا ہے تو پھر تو وہ چھتیں اڑا دے گا آپ کی. عام طور پہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ جب وہ پریشر بڑھ جاتا ہے، چیز پک جاتی ہے اور ہم اسے اتار کے نیچے رکھ لیتے ہیں تو گرم حالت میں اسے کسی وجہ سے کھول دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی کے ریڈیٹر کو اگر گرم حالت میں کھولیں گے تو کیا ہوگا، پریشر کے ساتھ پانی وہ 2-3 بندوں کو زخمی کر دے گا جو اس کے پاس کھڑے ہیں. پریشر کوکر میں بھی سیم یہی وجہ ہوتی ہے کہ جس وقت وہ بند ہے، اگر ہم اسے ٹھنڈا نہیں کیا، ہم نے یا تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیا، اوپر پانی ڈال کے ہم سمجھتے ٹھنڈا ہو گیا، لیکن ابھی اندر اس کے ہیٹ موجود ہے، تو جیسے ہی ہم اس کو کھولیں گے تو وہ پھر اس کا ڈھکن جو ہے وہ زوردار طریقے سے باہر نکلے گا اور چھت کے ساتھ جا لگے گا، اور اس کے اندر جتنا پانی، جتنا مٹیریل ہے وہ سارے کا سارا اچھل کے ساتھ والے لوگوں پہ پڑے گا اور وہ حادثہ کا سبب بنتا ہے. لہٰذا یہ بہت خاص چیز ہے کہ آپ اس کو کسی بھی صورت گرم حالت میں نہیں کھولیں گے، چاہے وہ گاڑی کا ریڈیٹر ہو، چاہے وہ پریشر کوکر ہو، یا وہ کوئی بوتل یا کوئی ایسی چیز ہو جو گرم ہو گئی ہو، بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو گئی اور اس کے اندر پریشر زیادہ ہو. اسے گرم حالت میں کبھی بھی کسی صورت میں نہیں کھولنا چاہیے. اسے اچھی طرح ٹھنڈا کریں، نہ صرف کہ ٹھنڈا کریں، یہ نہیں کہ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تو باہر کی سطح فوری طور پر ٹھنڈی ہو جائے گی، اندر سے ٹھنڈی نہیں ہو پائے گی. لہٰذا یہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ گرم حالت میں اسے کسی بھی صورت نہ کھولیں. نارملی یہی ایک وجہ ہے حادثے کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پریشر کوکر کو ہم کھولتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں اس کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا پریشر ریلیز ہو جائے، پریشر کم ہو اور جب اسے کھولتے ہیں تو کسی حادثے کا سبب نہ بنے. جی بالکل. اچھا سیف صاحب، اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہے کہ اکثر یہ سننے میں آیا ہے کہ سلنڈر پھٹ گیا
تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل وہی بات جیسے میں نے کی نا کہ پریشر کوکر پھٹتا نہیں ہے، ہماری غلطی کی وجہ سے وہ لیک ہوتا ہے اور اس کا وہ جو ہے ہم اسے خود کھول دیتے ہیں. سیم اسی طرح سلنڈر کے ساتھ ہوتا ہے. گھروں میں جو ہم سلنڈر استعمال کرتے ہیں یہ عام طور پہ پھٹتے نہیں ہیں، کیونکہ پھٹے گا یہ تب جب ایک بہت زوردار کوئی گولی اس کو لگے، کوئی ڈیٹونیشن اس کے اندر ہو یا اس کے قریب کوئی بم بلاسٹ ہو، تب وہ سلنڈر پھٹے گا. ورنہ نارمل حالت میں لیکیج ہوتی ہے، اس میں سے گیس لیک ہونی شروع ہو جاتی ہے. گیس کو ہم نہیں کنٹرول کر پاتے، ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم اٹھا کے اس کو پھینک دیتے ہیں. یہی ہماری بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ دونوں الگ الگ گیسز ہیں. ہماری کچن میں جو سوئی گیس آ رہی ہے وہ الگ ہے، اور جو سلنڈر، جیسے آپ نے سلنڈر کے بارے میں بات کی، تو سلنڈر کی بہت آسان سی بات ہے. آپ دیکھیں جب آگ جل رہی ہوتی ہے نا سلنڈر کی خاص طور پہ، تو اس آگ اور جو نوزل ہے اس کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں سے آکسیجن شامل ہو رہی ہوتی ہے، ہوا شامل ہو رہی ہوتی ہے. ڈائریکٹ گیس کو آگ نہیں لگتی جب تک اس میں آکسیجن شامل نہ ہو. اگر کہیں سے لیکیج ہوئی ہے اور وہ کوئی سوراخ چھوٹا ہے تو ایون آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیں تو وہ آگ بجھ جائے گی. سلنڈر لیک ہونے سے گیس باہر نکلنی شروع ہو جاتی ہے تیزی کے ساتھ. اگر تو آگ لگی ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اس کو نہ اس کو گرانا ہے، کیونکہ وہ گر کے دوسری چیزوں کو آگ لگائے گا. آپ اسے سمپل نیچے سے پکڑ کے اٹھا لیں، اس کے اوپر پانی ڈال دیں، اس کے اوپر کوئی گیلا کپڑا کر کے ڈال دیں، اس کو کوئی کور کر دیں کسی چیز کے اوپر. اگر آپ کے پاس مثال اگر وہ جو اس کے اوپر نوزل کو آگ لگی ہے، کوئی ہنڈیا آپ کے پاس، کوئی گلاس ہے، وہ اس کے اوپر رکھ دیں، کیونکہ جیسے ہی آکسیجن مکسنگ بند ہوگی وہ آگ بجھ جائے گی. اگر وہ آگ زیادہ لگ گئی ہے تو آپ اس کو اٹھائیں آرام سے اور باہر لے جائیں کسی کھلی جگہ پہ، وہاں جا کر پھر اس کی آگ بجھائیں تاکہ ہمارے ارد گرد پڑے میز کرسیوں کو وہ آگ نہ لگے. تو یہ کوئی زیادہ مشکل چیز نہیں ہے. اگر لیکیج ہوئی ہے تو ہوا کھول دیں، یعنی کہ دروازے کھول دیں، وہاں سے خود بھی نکل جائیں، اس کو آگ کو نکلنے دیں، کیونکہ یہ جو ایل پی جی گیس ہے یہ بھاری ہوتی ہے اور جو ہمارے گھروں میں آنے والی نیچرل گیس ہے یہ ہلکی ہوتی ہے. اگر وہ ایل پی جی گیس ہے تو وہ بہ کے پانی کی طرح نیچے نیچے ہمارے چلتی ہے، سفر کرتی ہے، لہٰذا اس کے لیے ایگزاسٹ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایگزاسٹ اس لیے بھی چلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر گھر میں گیس بھر گئی ہے یا کسی کمرے میں یا کچن میں گیس بھر گئی ہے، آپ ایگزاسٹ کا بٹن دبائیں گے، اس میں ہلکی سی سپارکنگ ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ ایک دھماکے کا سبب بن سکتا ہے، ایک آگ لگنے کا سبب بن سکتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ اس کو کھول دیں، دروازے کھول دیں، کھڑکیاں کھول دیں، وہاں سے خود بھی باہر نکل جائیں تاکہ دم گھٹنے کا چانس نہ ہو. جی بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے، اور یہ بھی کہ گھبرانا نہیں ہے بلکہ اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھنا ہے تاکہ حادثے سے بچا جا سکے اور اس کے اثرات کو کم کیا جا سکے تاکہ نقصان کم سے کم ہو. بہت شکریہ صاحب صاحب. سلسلہ سنا حادثات سے بچاؤ تو یقیناً ہمیں ان احتیاطی تدابیر پر عمل بھی کرنا ہے. جناب ہم نے بات کی، آج گفتگو کی آج اس حوالے سے کہ ہمیں بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. حضرت موسیٰ جب فرعون کے محل میں پہنچائے گئے تھے تو ان کی بہن نے بڑی ہی ہوشیاری کے ساتھ اس بات کا اہتمام کیا کہ انہی کی والدہ کو دودھ پلانے کے لیے اور دیکھ بھال کے لیے وہاں پر مقرر کروا دیا شہزادی کو کہہ کر. اب وہ 5 سال ماں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ گزارے، اس کے بعد وہ چلی گئیں اور یہ 35 سال فرعون کے محل میں رہے. اب ان 35 سالوں میں فرعون کے محل کا جو ماحول تھا وہ بت پرستی والا تھا، وہاں پر کیا کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ ثابت قدم تھے. میں اسے اس طرح سے بھی دیکھتا ہوں کہ ماں کی اس 5 سالہ تربیت کے جملے ہمیشہ ان کے کانوں میں گونجتے رہے کہ بیٹا ہم زندہ خدا کے ماننے والے ہیں، ہم ان جیسے نہیں ہیں، ہماری شناخت اور ہے، ہم اور ہیں. اس سے کیا ہوا، پھر حضرت موسیٰ اس پر قائم رہے، اور حضرت موسیٰ کی شخصیت کو کون نہیں جانتا، کیا کمال کے لیڈر ہوئے، اور انہوں نے پھر قوم کو غلامی سے نکال لیا. تو جناب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسی شخصیات ہمارے بھی برپا ہوں تو پھر والدین کو بچپن ہی سے ان کی تربیت کرنا ہے. آئیے ہم دعا کریں. خدا قادر مطلق ہماری بڑی مدد کر، ہمارے سبھی لسنرز کو بہت برکت دے. ہم دعا کرتے ہیں جہاں جہاں ہمیں کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کر دے، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری کو دور کر دے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جاشوا کو. خدا حافظ.